बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि जब भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो साथ ही जो उनके अताती पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं वो भी अचानक नमूदार होते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर देते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा, आपने सुना कि इमरान खान साहब की वो तारीफ़ें करते हैं। साथ ही वो कह रहे थे अब कि जो इनके हाल थे पीटीआई वालों के 25 मई को इनकी ज़बानें निकल आई थी, यानी आने गल को आ गए थे। खुदा का शुक्र करें कि उनकी हुकूमत बनी हुई है, मैं वज़ीर आला हूँ। तो साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं इनको बड़ी ज़िम्मेदारी से बयानात जारी करने चाहिए। तो एक और बात बहुत अहम उन्होंने कर दी कि गवर्नर ने गैर आइनी तरीके से मुझे आर्डर दिया है अतमाद का वोट लेने का, तो मैं तो अतमाद का वोट नहीं लूँगा। इसका मतलब है अगर मैं अतमाद का वोट ले लेता हूँ तो उस गवर्नर के गैर आइनी हुक्म को मैं मान लेता हूँ। पीटीआई वालों को भी नहीं चाहिए कि अतमाद का वोट लेने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि वो गवर्नर का गैर आइनी हुक्म मान रहे हैं, उसको सच्चा साबित कर रहे हैं। तो दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बज़ाते ख़ुद मुतहर्रक हो गए हैं कि परवेज़ लाई साहब के लिए अतमाद का वोट लेने की हर कोशिश करनी है, जिसमें आपने देखा कि जो उनके तादी थे वहदतुल मुस्लिमीन, उनके जो क़यादत है उन्होंने मुलाकात की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जिसकी वजह से वो एग्री हो गए, रजामंद हो गए कि हम अतमाद का वोट जब परवेज़ लाई का होगा हम वो वोट परवेज़ लाई साहब को देंगे। तो नाज़रीन हम एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब परवेज़ लाई के लिए अतमाद का वोट लेने की हर कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानब परवेज़ लाई साहब कुछ ना कुछ बयान ऐसा दे देते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी उम्मीदवार हैं, पार्टी कायदीन हैं, उनका दिल टूट जाता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो इमरान खान साहब से बाकायदा करते हैं, जिसकी वजह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अब लोहे तोड़ परवेज़ लाई का तोड़ जो है वो तैयार कर लिया है। उन्होंने अब अपनी नई यानी जिसको कहते हैं बी प्लान वो भी अपना सामने कर दिया है कि 9 तारीख को अजलास जो है वो सूबाई असम्बली का उन्होंने बुलाने का स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खां को हुक्म दे दिया है और अपने तमाम MPs हजरात को शिरकत यकीनी बनाने की तलकीन कर दी है। अब स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो चेयरमैन का हुक्म फ़ौरन मानेंगे। तो 9 को जब अजलास होगा तो अगर खान साहब ने कह दिया कि अतमाद का वोट परवेज़ लाई साहब को कहें कि वो लें तो अतमाद का वोट हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, उसके बाद अतमाद का वोट इसमें पता क्या उम्मीदवार कितने चाहिए इनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 MPs हजरात हैं जिसमें 10 काफली के टोटल हो जाते हैं 190। अब 3 जो MPs हैं उन्होंने वोट परवेज़ लाई साहब को अतमाद का नहीं देना। एक तो वो तुर्की भागे हुए हैं, एक जो डिप्टी स्पीकर थे मज़ारी साहब वो भी वोट नहीं देने जाएंगे परवेज़ लाई साहब को। तो एक और हैं जो मखसूस नशिस्त पे एक औरत कामयाब हुई थी, उन्होंने भी वोट नहीं देना। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि वो रजामंद हो गई हैं कि मैं अतमाद का वोट दूंगी परवेज़ लाई साहब को। तो इसके बरक्स अगर देखें तो चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक आज़ाद MPs थे वो तो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, कोई भी जो आज़ाद MP होता है उसने बाकायदा खान साहब से मुलाकात की। इससे कबल वो हमज़ा शहबाज को वोट दिया उन्होंने, तो उसने मुलाकात की और मुलाकात करके बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो यूँ नाज़रीन इकराम, अगर 3 वोट चले भी जाएं
تو اس کے بعد 187 ووٹ جو ہوتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، 188 وہ آزاد امیدوار کا ملا کر، یوں 188 پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس حضرات کی تعداد ہے۔ اگر اس طرح کریں تو پھر بھی پرویز الہی صاحب کو اعتماد کے ووٹ میں 188 ووٹ ملنے کے چانسز موجود ہیں، جو اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کے باوجود اگر پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بظاہر نظر یوں ہی آ رہا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، تو دونوں باپ بیٹا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی امانت ہے، یہ جو گورنمنٹ پنجاب ہے یہ آپ کی امانت ہے، اب جب چاہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ساتھ ہی دوسری جانب یہ بھی ان کو ڈراتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی ہم نے تو الیکشن نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارے لیے بہت پریشانی بنے گی۔ اس طرح کے وہ بیانات بھی دے دیتے ہیں جس سے شکوک و شبہات نئے جنم لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یوں پھر خان صاحب نے نیا پلان اپنا تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ پلان دیا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں پرویز الہی صاحب، تو پھر پنجاب اسمبلی سے بھی تمام ایم پی ایس حضرات فوراً سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنے استعفے جمع کروا دیں گے، اور اسپیکر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سبطین خان، انہوں نے فوراً ان استعفوں کو منظور کر لینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پلان بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب متحرک کر دیا ہے، تو سبطین خان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں اگر دیکھیں پرویز الہی صاحب کی، تو یہاں ان کی حکمت عملی بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ خان صاحب کے ووٹ لینے کے چکر میں ہے، دوسری جانب وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لینے کے چکر میں ہے۔ ووٹ پاکستان تحریک انصاف سے لینا چاہتے ہیں، سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی خان صاحب نے کوئی پریس کانفرنس کی اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے، تو ساتھ ہی انہوں نے پرویز الہی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی۔ اب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جنرل باجوہ کے متعلق اپنا موقف ہے، پرویز الہی صاحب کا اپنا موقف ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہمیں اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اگر پرویز الہی صاحب کی سیاست دیکھیں تو یہ ان کی سیاست یا تو آئندہ جو ان کی باقی ماندہ زندگی ہے اس میں چلے گی، تو یا بالکل یہ جام ہو جائے گی، جس طرح کہ ان کا رویہ چل رہا ہے موجودہ دنوں میں۔ تو میں ایک بات صاف شفاف الفاظ میں کہہ دوں، ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں گجرات سے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ہماری، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے اتحاد کر بھی لیا تو ہم کاف لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی اور پارٹی کو دے دیں گے، تحریک لبیک کو دے دیں گے، لیکن کاف لیگ کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ یہ جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، اس میں ان کی جو ریپوٹیشن ہے بالکل خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب جوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، یہ ان کا 5واں کالم ہے جب سے انہوں نے باجوہ صاحب سے 22 دسمبر کو ملاقات کی تھی۔ بڑی طویل ترین 5-6 گھنٹوں پر مشتمل تھی یہ ان کی ملاقات۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ فوج نے، باجوہ صاحب نے بتایا کہ فوج نے جو مودی سرکار ہے اس کو باقاعدہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھال ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو ایگری کر لیا تھا، رضامند کر لیا تھا۔ 2021 میں وہ لاہور پاکستان آنے کو تیار تھے مودی سرکار، تو جس کا خان صاحب کو باقاعدہ بتایا گیا کہ جو بات ہے معیشت کی، کاروبار کی، آنے جانے کی، تعلقات درست کرنے کی، وہ ہو جائے گی، تو بات مودی صاحب تیار ہیں، لیکن کشمیر پہ بات جو ہے وہ مودی صاحب کہتے ہیں 20 سال بعد ہم کر لیں گے۔ تو یہاں کالم لکھا ہے جوید چودھری صاحب نے کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تیار کر لیا ہوا تھا مودی صاحب کو، لیکن اچانک شاہ محمود قریشی صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کام کرنے سے منع کر دیا، تو یہ نہیں تو بڑے معاملات ٹھیک ہو جانے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اگر جوید چودھری صاحب نے یہ کالم لکھا ہے تو اس میں ہر پاکستانی کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ بھی باجوہ صاحب کی بہت بڑی چال تھی عمران خان صاحب کو ناکام کروانے کی، کہ اگر اس وقت خان صاحب یہ کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، تو
بالکل ان کی یہ جو مور لگی ہوئی ہے کہ کشمیر بیچ دیا ہے، تو آج سب نے کہنا تھا کشمیر جو ہے عمران خان صاحب نے بیچا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت اگر مشورہ دیا تھا تو خان صاحب کی بہتری کے لیے دیا، بہت اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ خان صاحب نے کہا جب تک 5 اگست والے وہ معاملے کو، کشمیر کی رکنیت کو بحال نہیں کرتے، تب تک کوئی کاروبار نہیں ان کے ساتھ، کوئی بزنس نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کسی قسم کے تعلقات ہم نے نہیں رکھنے۔ تو ناظرین کرام، اس بات پہ خان صاحب آج بھی قائم ہیں، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، انہوں نے کاروبار شروع کر دیے ہیں، اپنے ذاتی کاروبار جو ہیں وہ کر رہے ہیں انڈیا میں۔ تو یہ اس وقت بھی ان بظاہر تو وہ بتا رہے ہیں جوید چودھری صاحب کے باجوہ صاحب نے بڑی بہادری کی ہے، لیکن جو بھی وہ بات کرتے ہیں سازش ان کی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کے لیے جس طرح وہ سازشیں تیار کر رہے تھے وہ بے نقاب خود ہی کرتے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا، یہ پلان بنایا تھا، لیکن ناکام ہوئے خان صاحب کی ایک انکار کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، اگر وہ خان صاحب اس وقت کر لیتے تو آج پاکستانی قوم نے کہنا تھا کہ خان صاحب نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، حکومتی پارٹی کے اپنے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی شہباز شریف حکومت پہ لنکا ڈال دیا ہے، بے شک ان کے منہ سے نکل گیا سچ، لیکن نکل گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے بیان میں کہ ہم امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں رکھتے، دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کاروبار بھی بند ہو جائیں گے، ملک بھی اندھیروں میں چلا جائے گا، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ دوسری جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ تو کر رہے ہیں دعوے کہ ہم معیشت کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کے جو اپنے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے تو ساری ان کا پول ہی کھول دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ملک اندھیروں میں چلا جائے گا، دکانیں مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی، ہر شے۔ ایک طرف وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ دوسری طرف رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نقصان بھی ہوگا، ہم نے سیاسی نقصان اٹھانا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ۔ یعنی شہباز شریف کی انہوں نے ساری باتوں کا پول کھول دیا ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ وہ تسلیم کر رہے ہیں شکست کہ ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مہنگائی عروج پہ کر دی ہے، بے روزگاری عروج پہ کر دی ہے، فیکٹریاں ناظرین کرام بند ہو رہی ہیں، کمپنیاں جو بیرون ملک کی تھیں وہ چھوڑ کے، بند کر کے ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یوں حالات چل رہے ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو مرغ گوشت کا ریٹ دیکھیں 600 پہ چلا گیا، آٹا کہاں سے کہاں پہ چلا گیا، جو 1100 روپے کا 20 کلو کا توڑا خان صاحب کی حکومت میں تھا آج وہ 2000 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دنیا چیخ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن امپورٹڈ سرکار کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، اپنی سیاسی موت ہمیں قبول ہے، الیکشن میں نہیں جانا۔ تو ناظرین کرام، اگر یوں دیکھیں تو ہر طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور ہر طرح سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سچے بھی ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کی پاپولرٹی میں ہمیشہ ہر دن ہر منٹ کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات ناظرین کرام چل رہے ہیں آج تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔